حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عید کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ کے راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ غمزدہ اور پریشان حال الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور زارو قطار رو رہا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اس حالت میں دیکھا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا، اے بچے، تو کیوں رو رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے کہنے لگا، اے آدمی، میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ میرا والد ایک جنگ میں شریک ہو کر شہادت کا جام نوش کر چکا ہے۔ میری والدہ نے شادی کر لی ہے اور انہوں نے میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اپنے باپ کی میراث سے محروم کر دیا ہے، اور اس کے نئے خاوند نے مجھے اپنے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ اب نہ تو میرے پاس کھانے پینے کا سامان ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی جائے پناہ ہے، اور آج عید کا دن ہے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے باپ زندہ ہیں، وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، تو مجھے اپنے والد کی یاد ستا رہی ہے اور مجھے یہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں؟ عائشہ صدیقہ تیری ماں، حضرت علی المرتضیٰ تیرا چچا، حضرت حسن و حسین تیرے بھائی اور حضرت فاطمہ الزہرا تیری بہن ہو جائے۔ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹ گیا اور آپ کی اس کریمانہ پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے دامن عفو و کرم میں پناہ دی اور اسے اپنے گھر لے آئے، اسے بہترین لباس پہنایا، خوب کھانا کھلایا، نہلا دہلا کر خوشبو لگائی، تو وہ بچہ ہنستا مسکراتا خوشی خوشی گھر سے باہر آیا۔ اور جب دوسرے بچوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو تھوڑی دیر پہلے بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھا اور زارو قطار رو رہا تھا، لیکن اب یہ نیا لباس زیب تن کیسے کیے ہوئے ہے اور بہت زیادہ خوش و خرم ہے۔ انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے انہیں بتایا کہ میں یتیم تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں ہیں، حسنین و کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میرے بھائی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میرے چچا، اور لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری بہن ہے۔ میں بھوکا تھا، اب اسیر ہو گیا ہوں، میرے کپڑے بسیدہ تھے، اب نیا لباس پہنے ہوئے ہوں، تو میں اس سعادت پر کیوں نہ خوش ہوں؟ تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے حسرت سے کہا کہ کاش میرے والد بھی اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے ہوتے، تو ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جاتی جو تم حاصل کر چکے ہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو وہ بچہ پریشان ہو گیا، گھر سے باہر نکل کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، واویلا کرنے لگا اور مدد طلب کرنے لگا اور کہتا تھا، آج میں غریب ہو گیا ہوں، میرے سر سے شفقت پدری کا سایہ اٹھ چکا ہے، میرا کوئی بھی والی نہیں، اب میں کس دروازے پر جاؤں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور تادم واپسی وہ ایک مشفق باپ کی طرح اس کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے 5 عیدیں ہیں، جس دن وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، جب وہ ایمان کی حالت میں اور کلمہ شہادت کا نغمہ الاپتے ہوئے شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا، جب قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ پل صراط سے گزرے گا، دوزخ کے محافظوں اور ملائکہ سے چھٹکارا حاصل کرے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم کے عذاب سے بچے گا، جب وہ آخرت میں اپنے رب ذوالجلال کے دیدار سے مشرف باد ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔